معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں. اللہ کے نبی آتے, صحابہ کھڑے ہوتے, آپ فرماتے مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کرو. آپ کہتے مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کرو, بلکہ نبی اکرم کا فرمان تو دیکھو. اس موقع پر آپ نے فرمایا لا تطرونی کما ترت النصارى, میرے صحابیوں, میرے ساتھیوں, مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ, مجھے حد سے اونچا نہ کرو. جیسے نصارہ نے, عیسائیوں نے عیسیٰ کو حد سے اوپر کر دیا, ان کو ان کے مقام و مرتبے سے اونچا اٹھا دیا, انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیا. آئے لوگوں, میں صرف اللہ کا بندہ ہوں. آپ نے فرمایا عبداللہ ورسولہ فقولوا عبداللہ ورسولہ, میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, تو تم مجھے پہلے اللہ کا بندہ مانو پھر اللہ کا رسول مانو. اور اسی ترتیب سے آپ نے کلمہ بھی سکھلایا التحیات میں, تو یہ فرمایا کہ میری رسول کی حیثیت کو بعد میں پیش کرنا, پہلے میرے عبدیت, میرے بندے کی حیثیت کو پہلے ظاہر کرنا, کیونکہ میں محمد ابن عبداللہ پہلے ہوں اور محمد رسول اللہ تو 40 سال کے بعد بنایا گیا ہوں. رسول اللہ تو 40 سال کے بعد بنایا گیا ہوں. پھر آپ کلمہ پڑھتے ہیں, التحیات پڑھتے ہیں, تو اسی ترتیب سے جس میں غلو نہیں ہے, فرمایا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اس بات کی گواہی دیتا ہے انسان کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ حیثیت ہے آپ کی. اور آپ کی حیثیت بتاؤں, محمد ابن عبداللہ, دو چیزیں ہیں, اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ دو حیثیتیں خود ہی بتا دی. میں پہلے محمد ابن عبداللہ ہوں اور بعد میں محمد رسول اللہ ہوں. پھر آپ نے کیا فرمایا, اللہ کیا فرماتا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ, میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا محمد جو دے وہ لے لو, اللہ نے یہ نہیں کہا, یعنی اس حیثیت کا ذکر نہیں کیا جو ابن عبداللہ کی حیثیت ہے, بلکہ اللہ نے اس حیثیت کا ذکر کیا جو اللہ نے دی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے وہ لے لو. رسول من حیث الرسول, جو دے وہ ہر حال میں لینا ہے, اور من حیث البشر, جو دے اس کو لینے اور نہ لینے میں اختیار ہے. دلیل مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت رافع ابن خدیج اس حدیث کے راوی ہیں. ذرا اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور نبی اکرم کی دونوں حیثیتوں کو دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, حضرت رافع ابن خدیج اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یعبرون النخل, جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے, کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے. قلم کاری سمجھتے ہیں, کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے, کہتے تھے یہ نر کھجور کا گابھا ہے, یہ مادہ کھجور کا گابھا ہے, یعنی وہ کھجوروں میں بھی نر اور مادہ بنا لیا کرتے تھے. کہتے تھے یہ نر کھجور کا گابھا ہے, یہ مادہ کھجور, اور دونوں کو چپکا کر, دونوں کو ملا کر زمین میں بوتے تھے, زمین میں گاڑتے تھے. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ نر اور مادہ, جیسے میاں اور بیوی کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں, ایسے ہی نر اور مادہ کھجور کے گابھے کو جب ہم زمین میں دفن کریں گے تو اس سے بہت زیادہ کھجوریں پیدا ہوں گی. یہ ان کا مدینہ میں یہ ان کا حال تھا. وَهُمْ يَعْبِرُونَ النَّخْلَ, تو مدینے والے یہ کام کیا کرتے تھے, نر کھجور کے گابے کو مادہ کھجور کے گابے سے ملا دیا کرتے تھے اور زمین پر بوتے تھے, اور یہ عقیدہ تھا ان کا کہ اس سے زیادہ کھجوریں پیدا ہوں گی. اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو پوچھا ماذا تصنعون, مسلم شریف کے الفاظ ہے ماذا تصنعون, یہ تم کیا کرتے ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو. مسلم کے الفاظ ماذا تصنعون, یہ تم کیا کرتے ہو. تو ان صحابہ نے بیان کیا کننا نصنعہ, ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں. کننا داخل ہے فعل مضارع پر, یعنی یہ ہمارا کوئی آج کا معمول نہیں کہ آپ آئے. کننا نصنعہ, ہم تو ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا کے زمانے سے, ایسا ہم برابر کرتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا کے زمانے سے. کانا فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو وہ استمرار, کنٹینیو, ریگولر. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سورہ رفع الیدین کرنے کی حدیث اسی لیے ہے کانا یرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ حسب منکبہ, کیونکہ کانا داخل ہے. یعنی آپ نے کوئی ایک نماز ایسی نہیں پڑھی, بلکہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ, آپ کی ہر نماز رفع الیدین کے ساتھ ہوا کرتی تھی, اور یہ عمل آپ کا برابر ہوا کرتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حتی لقی اللہ, اور آپ کا یہ عمل اس وقت تک رہا جب تک کہ آپ اللہ کو پیارے نہیں ہو گئے, اللہ سے ملاقات. اب وہ حدیث, وہ دلیل گئی تمہاری کہ پہلے بت لے کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین کرتے تھے, بعد میں منع کر دیا. حضرت عائشہ نے کہا حتی لقی اللہ, آپ کی رفع الیدین کی نماز اس وقت تک پڑھی گئی جب تک کہ آپ اللہ کو پیارے نہیں ہو گئے.
بچ کے نہیں جاؤ گے حدیث قرآن سے. قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا حق صرف اہل حدیث کو حاصل ہے. صرف اہل حدیث کو پڑھنے کا بھی حق اور پڑھانے کا بھی حق صرف اہل حدیث کو حاصل ہے, کسی اور کو نہیں. تم ہدایہ پڑھو, در مختار پڑھو, یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے. تم اپنی قسمت پہ خوش, ہم اپنی قسمت پہ خوش. جلنے کی ضرورت نہیں. کنا نصنعہ, ہم تو ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو لم تفعلوه لکان خیرا. دیکھیے مسلم کے الفاظ, لو لم تفعلوه لکان خیرا, اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا. آپ نے یہ نہیں کہا مت کرو, آپ نے تاکید کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ مت کرو. آپ نے کہا یہ نر یہ مادہ, کھجور میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں کیا؟ آپ نے کہا کہ لو لم تفعلوا لکان خیرا, اگر تم ایسا نہ کرو تو اچھا ہو. لکان خیرا تو اچھا ہوتا اگر تم ایسا نہ کرتے. اب مسلم کے الفاظ دیکھو, فترکوہ, انہوں نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا, فترکوہ, تو انہوں نے چھوڑ دیا, نہیں کیا. اب انہوں نے نر مادہ نہیں بنائے, گاڑتے چلے گئے, بوتے چلے گئے, ایک طرف سے نر مادہ نہیں بنایا, ایک طرف سے زمین میں ڈال دیا. فنقصت, کھجوروں میں نقصان ہو گیا. اب غور کرو کیا ہوگا معاملہ. شروع سے باپ دادا کے زمانے سے وہ ایسا کرتے چلے آ رہے تھے, کھجوریں زیادہ پیدا ہو رہی تھی. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا, اور انہوں نے چھوڑ دیا تو کھجوروں میں نقصان ہو گیا. آج کے اس دور کا اگر کوئی کٹھملا ہوتا, قبر پرست, مردہ پرست, تو کیا کرتا؟ اندازہ لگائیے گا. جو 4 سال 6 سال مسجد میں گیا, رب حبلی من الصالحین دعا کر رہا, اور اللہ بیٹا بیٹی اس کو کچھ نہیں دے رہا ہے, اور ایک بار چلا جائے مزار پر. آپ کے یہاں کے باباؤں کے نام نہیں معلوم ہے, چھتری والا بابا سنا تھا علامہ احسان اللہ ظہیر سے, بس وہی ایک نام معلوم ہے مجھے. اب آپ اپنے باباؤں پر قیاس کر لو, ایک بار چلا جائے اور بیٹا ہو جائے تو اس کا عقیدہ جمے گا یا نہیں جمے گا؟ دیکھو 6 سال سے جا رہا ہوں مسجد میں نہیں دے رہا, بابا کے پاس 1 سال آیا ہوں تو مل گیا. ان کے عقیدے دیکھو, کننا نصنعہ, ہم تو ایسا کرتے چلے آ رہے. آپ نے کہا اگر ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا, انہوں نے چھوڑ دیا نبی کے کہنے پر. فنقصت, اور اسی سال کھجوروں میں نقصان پیدا ہو گیا. فذکروہ لہ, انہوں نے شکایت کی اللہ کے رسول دیکھیے میں ایسا کرتا تھا تو ایسا ہوتا تھا, اور آپ نے کہا کہ کہنے پر میں نے چھوڑ دیا تو نقصان ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ سننے کے لائق ہے, وہ سننے کے لائق. آپ نے فرمایا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوہ بہ وَإِذَا مَرْتُكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. لوگوں میرے منع کرنے سے تم مان گئے, کھجوروں میں نقصان پیدا ہو گیا, یہ میں نے انسان ہونے کے ناطے سے, بشر ہونے کے ناطے سے تمہیں مشورہ دیا. اذا امرتکم بالشیء من امر دینکم, جب میں تمہیں تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں تو اس کو لے لیا کرو, کیونکہ وہ میں تمہیں رسول ہونے کی حیثیت سے بتاؤں گا, بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں. وہ میں رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے بتاؤں گا, میں تمہیں ابن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں. اور جب میں تمہیں تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ بتاؤں, تمہارے کاروبار سے تعلق رکھنے والا جب میں تمہیں کوئی معاملہ بتاؤں, فإنما أنا بشر, تو مجھے بھی ایک انسان سمجھو, مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. اگر یہ نقصان تمہیں ہوا ہے تو یہ میرے مشورے کی وجہ سے, یہ میں نے رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے بتایا تھا, تو میری بات چھوڑ سکتے ہو. یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ آپ نے اپنی دونوں حیثیتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور کہہ دیا کہ جب میں انسانیت کے مقام سے کوئی بات کہوں تو تم اس کو لے بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو, جب میں تمہیں رسول ہونے کی حیثیت سے کوئی بات دوں تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے آپ نے آمین ہونے کی جو دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں وہ آپ نے بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں دیے, رسول ہونے کی حیثیت سے دیے, وہ آپ کو لینا پڑیں گے. رفع دین کے جو حکام موجود ہیں وہ رسول ہونے کی حیثیت سے دیے, وہ ماننا پڑیں گے. آج تک ترابی کا جہاں تک مسئلہ ہے میرے بھائی, وہ آپ نے بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے دیے ہیں, اس لیے وہ ہمیں اور آپ کو ہر حال میں لینا پڑے گا. ایک دلیل اور دے دیتا ہوں بخاری شریف کی. حضرت مغیث کو اپنی بیوی بریرہ سے بڑی محبت تھی.
لیکن دونوں غلام تھے، دونوں غلام تھے، مغیث بھی اور بریرہ بھی۔ شریعت کا یہ قانون آج بھی ہے، لیکن اب غلامی نہیں چلتی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں کسی مالک کے غلام ہوں اور ان دونوں میں سے جو بھی پہلے آزاد ہو جائے، یعنی شوہر آزاد ہو جائے، تو وہ چاہے تو کسی دوسری لڑکی سے شادی، آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے، یا اگر پہلے بیوی آزاد ہو جائے تو بیوی اپنے غلام شوہر کو چھوڑ سکتی ہے اور دوسرے آزاد مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ مغیث اور بریرہ دونوں غلام تھے، مالک نے بریرہ کو پہلے آزاد کر دیا۔ اب بریرہ کو آزادی جب مل گئی، بخاری کی روایت ہے، زید عمر بکر کی کتاب کی نہیں ہے، ایسی کتابیں تو آپ کو سڑکوں پہ مل جائیں گی۔ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر جس کو امام بخاری نے درج کیا ہے، 16 سال کی محنت میں درج کیا ہے۔ غور کریں، بخاری کی روایت، بریرہ پہلے آزاد ہو گئی، اب بریرہ نہیں چاہتی تھی کہ میں مغیث کے ساتھ رہوں، ان کو آزادی ملی ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، قانون اپنی جگہ پر ہے، شریعت کی اجازت ہے۔ بریرہ نے اپنے شوہر کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا مغیث کو، لیکن مغیث ہیں جو دیوانے ہیں اپنی بیوی کے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن بریرہ آزاد ہے، وہ اپنے لیے دوسرا کوئی آزاد شوہر تلاش کرنا چاہتی ہیں کہ مل جائے۔ اب بخاری کے الفاظ سنو، جہاں بریرہ جا رہی ہیں حضرت مغیث انہی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بریرہ کو منا رہے ہیں، بریرہ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن بریرہ مان نہیں رہی ہیں۔ بخاری کے الفاظ پر غور کرو، یطوف خلفہا، یہ الفاظ جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، چکر لگائے جاتے ہیں، یطوف خلفہا، حضرت مغیث بھی بریرہ کا طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، جہاں بریرہ وہی مغیث، جہاں بریرہ وہی مغیث۔ نبی اکرم نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ نے بھی بیان فرمایا کہ ایسا سا منظر، تو اللہ کے نبی کو مغیث کی اس محبت پہ ترس آ گیا، مغیث کی اس محبت پہ رحم آ گیا۔ آپ نے سوچا کہ میں ہی خود بریرہ کو سمجھانے کی کوشش کروں، بریرہ کو بلایا، بریرہ ادھر آؤ، بریرہ آئی، آئے بریرہ، کیا تم مغیث کی محبت کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ جہاں تم جاتی ہو مغیث بھی وہیں جاتے ہیں، جہاں تم جا رہی ہو مغیث تمہارا چکر لگا رہے ہیں، ایسا پیار کرنے والا، ایسی محبت کرنے والا تمہیں کہاں ملے گا؟ آئے بریرہ، میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، یہ میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو اپنے شوہر کی شکل میں قبول کیے رہو، ہو سکتا ہے چند دنوں میں اس کو بھی آزادی مل جائے اور وہ بھی آزاد ہو جائے، لہذا میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب بریرہ کا سوال دیکھو، نبی نے جب یہ کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، تو حضرت بریرہ فوراً سوال کرتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، تأمرونی یا رسول اللہ، اس الفاظ میں کیا معاملہ چھپا ہوا تھا؟ تأمرونی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اگر حکم ہے تو آمنا صدقنا، کیونکہ حکم آپ کا ہوگا تو من حیث الرسول ہوگا، اور اگر مشورہ ہے تو وہ مجھے بتائیے، کیونکہ مشورہ تو مشورہ ہوتا ہے، وہ من حیث الرسول نہیں بلکہ من حیث البشر ہوتا ہے۔ آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ آپ زبان رسالت سے کہہ رہے ہیں یا زبان انسانیت سے؟ محمد ابن عبداللہ یہ بول رہا ہے یا محمد رسول اللہ، یہ کون سی آواز ہے؟ تأمرونی، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ اللہ کے نبی کو بھی سچ بولنے میں ہچک نہیں آ رہی ہے، جھجک نہیں ہو رہی ہے، فوراً کہتے ہیں آئے بریرہ یہ میرا حکم نہیں ہے، انما انا اشفع، میں تو مغیث کی طرف سے سفارش کر رہا ہوں، میں تو صرف مشورہ دے رہا ہوں، شریعت کا قانون تو وہی ہے جو تم کر رہی ہو، آزاد ہو، تم چاہو تو شادی کر سکتی ہو، لیکن یہ میرا مشورہ ہے، یہ میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، اور یہ میں تمہیں حکم نہیں دے رہا ہوں، یعنی میں رسول کی زبان سے نہیں بول رہا ہوں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بول رہا ہوں، خیر خواہانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ تو حضرت بریرہ کا جواب سنو، کہتی ہے اے اللہ کے نبی اگر یہ رسول کا حکم نہیں ہے، محمد ابن عبد
عبداللہ کا مشورہ ہے تو فلا حاجت لی فی، تو اس مشورے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں. لا حاجت لی فی، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ مشورہ دینے کی، آپ اپنے مشورے کو اپنے پاس رکھیں. یعنی میں یہ مشورہ نہیں مانوں گی، میں آزاد مرد کے ساتھ شادی کروں گی، میں بری مغیث کے ساتھ نہیں رہ سکتی. ہاں اگر حکم ہے تو میں ہر قیمت پر مانوں گی، کیونکہ آپ من حیث الرسول جب بولتے ہیں تو آپ نہیں بولتے بلکہ اللہ بولتا ہے، تو وہ حکم میں مانوں گی. آپ نے کہا نہیں یہ میرا مشورہ ہے. تو یہ حدیث بخاری کی ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہمارے نبی کے دو مقام ہیں، من حیث الرسول من حیث البشر. آج ہم نے من حیث الرسول بھی رسول کی بات کو نہیں مانا، من حیث البشر تو چھوڑ دو میرے بھائیوں، من حیث الرسول بھی ہم نے کوئی بات نہیں مانی. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کیا ہے؟ جس نے اپنے گلے اپنے ہاتھ میں یا اپنے گلے میں کوئی تمیمہ لٹکایا. تمیمہ کیا ہوتا ہے؟ پیتل کا کڑا، چھلا یا اسی قسم کی کوئی چیز. اب وہ دھاگے اور ڈورے کی شکل میں آنے لگے ہیں، لال دھاگا کالا دھاگا. ہمارے ہاں چلے جاؤ تو ہندوؤں میں لال دھاگا اور مسلمان مزار سے کالا دھاگا لاتا ہے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے جس نے ان چیزوں کو استعمال کیا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، قد فعل ماضی پر داخل ہو تو گویا کہ وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا قد اشرک، اس نے شرک کیا، بلکہ قد لعبہ وہ کھیل چکا، قد اکلا وہ کھا چکا، قد اشرک وہ شرک